بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دیں، کچھ موڑ دیے۔ سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ ناظرین گرامی، محاسن نعت کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آج ایک بار پھر مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن کاظمی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑی بہاؤالدین کے ایک بڑے ہی پیارے اور خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، محترم جناب خرم گلزار قادری صاحب۔ آج وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پچھلا پروگرام محاسن نعت کا پہلا پروگرام تھا، اور پہلے پروگرام میں ہم نے ایک بڑے بنیادی سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ نعت کیا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع اور یہ سوال اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ نعت کی بات جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، کوئی بھی کرے، وہ اس سوال سے نکل نہیں سکتا۔ یہ سوال کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر گفتگو میں ضرور لوٹ آئے گا، لیکن آج ہم یہیں سے اجمالاً اس سوال سے ہم گزرے تھے۔ آج ایک بار پھر اس سے ہلکا سا اس کے ساتھ جڑتے ہوئے آج ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف، اگلے موضوع کی طرف چلیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت صرف منظوم کلام بھی نہیں، بلکہ کریم مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت آپ کی صفت و ثنا وہ اظہار ہے جو کوئی بھی عاشق رسول کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ وہ کسی بھی لہجے میں، کسی بھی طریقے سے کرے، وہ نعت ہی کے زمرے میں آئے۔ لیکن ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس ہستی کی نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سید فیض الحسن کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جناب شاہ صاحب آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب بڑا خوبصورت پروگرام ہے، اور جیسا آغاز ہوا کہ نعت کیا ہے، اور اس کے بعد کہ نعت کیوں پڑھنی چاہیے، جی، واقعتاً یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، اور ان پہ بحث ہونا اور ان پہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ نعت اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ان ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، بالکل ایسے یا ہی۔ یہ کہہ لیں کہ ہمارے شعور کو مزید بڑھانے کے لیے، یا پالش کرنے کے لیے خود کو، یا اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل تو اگر کسی بھی کلچر کو دیکھا جائے، ایک سادہ سی بات کر لیتے تو ہر کلچر کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے اپنے کچھ ہیروز ہوتے ہیں جن کو وہ کلچر دکھاتا ہے۔ تو جہاں تک بات ملت اسلامیہ کی ہے، یہاں تو ایک واحد شخصیت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب ہم کبھی
किसी दूसरे कल्चर को इस कल्चर से मुतारफ़ करवाएंगे, तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले हम उस शख्सियत के बारे में भी बताएंगे। तो अब बताने के कई अंदाज़ हैं। बताने में अगर हम उसको आसान अंदाज के अंदर बताना चाहते हैं तो शेरी अंदाज़ जो है ये खूबसूरत माना गया है। और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर के अंदर जो शायराना एक मिजाज था उस कल्चर के अंदर, बल्कि एक दो अहादीस के अंदर भी ये पढ़ने को मिला कि वहाँ उस दौर के अंदर जो काम शायरी करती थी वो तलवार भी नहीं करती थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक़्त भी हुजूर के उस दौर के अंदर भी नात पढ़ी गई, नात सुनी गई। तो आज भी हम उस रवायत को, उस कल्चर को बरकरार रखते हुए नात पढ़ते हैं और मेरा ख्याल है इसको पढ़ना चाहिए और बाइस से बदतर बेशक। अच्छा सर जी, कुरान और हदीस की तरफ और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और औलिया उज़्ज़ाम के अक़वाल की तरफ हम बाद में आएंगे। इससे हटकर एक और बात मेरे जहन में है कि इंसानी फितरत है कि वो हुस्न को पसंद करता है। फितरी तौर पर इंसान बेशक हुस्न पसंद है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान होते हुए जब हमारी उस फितरी हुस्न पसंदी में मज़हबियत दाखिल हुई तो हमारे लिए इससे बेहतर और इससे बड़ी कोई शख्सियत ना थी हम जिसकी तारीफ़ करते। वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ही इतनी मुकम्मल ज़ात है और इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो सबसे पहले उसका हक़ यही है कि हम उसकी तारीफ़ करें। उनका भी हक़ है। और मेरा ख्याल है कि जब वो फितरत का हिस्सा है कि हुस्न पसंदी, जी जी, तो ऐसी शख्सियत की तारीफ़ करके इंसान खुद तस्कीन महसूस करता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पहलू आपने भी निकाला माशाल्लाह, ये भी ज़ाहिर एक वजह है कि नात इस हवाले से भी हमें पढ़नी चाहिए। और फिर उसके बाद हम कलाम मजीद में देखते हैं तो अल्लाह ताला अपने लारैब कलाम में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना बारहा और जगह जगह बयान करता है। मेरे ख़्याल में जब हम किसी भी शख्स की तारीफ़ करते हैं, किसी के दुश्मन के साथ बेज़ारी का इजहार करते हैं, किसी के दोस्त के साथ दोस्ती का इजहार करते हैं, तो ये भी उससे मोहब्बत और उससे दोस्ती के ज़िम्रे में आता है और उसकी तारीफ़ के ज़िम्रे में आता है कि ये शख्स हमें इतना प्यारा है कि इसका दोस्त भी हमारा दोस्त है, ये हमें इतना प्यारा है कि इसका दुश्मन भी हमारा दुश्मन है। तो खुदाए ज़ुल जलाल कलाम मजीद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों पर जब उन्हें वईदें सुना रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके लिए अल्लाह ताला इनामात का ऐलान कर रहा है, तो ये भी दूसरे अल्फाज में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीफ़ ही है। बेशक बिल्कुल आपने कुरान पाक के हवाले से लिखा कि बारहा जगहों पे हमें महसूस होता है और बल्कि बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर के नातिया जो जुमले हैं वो कहे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें दुरूद सलाम के हवाले से, जी जी, तो दुरूद सलाम जो है वो भी तो नात ही है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। नात का भी मौजू हुजूर है और दुरूद सलाम में भी हम हुजूर के ऊपर ही, उनकी ज़ात के ऊपर ही दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और वो तो वाज़ेह एक पैगाम है और वाज़ेह है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, जिसमें अल्लाह पाक खुद इस चीज़ का जो है वो इज़हार फरमा रहे हैं कि दुरूद सलाम जो है, दुरूद जो है वो अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज रहे हैं और ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद सलाम भेजा करो। तो दुरूद सलाम ही नात है बिल्कुल। और वो एक सलाम ज़ाहिर है दुआ है। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर हम सलाम भेज रहे हैं और उधर से सलाम का जवाब आ जाए, यानी दुआ का जवाब आ जाए, तो एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। बेशक। तो बढ़ चढ़ कर हुजूर की नातें पढ़नी चाहिए, दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और भी है कि दुरूद सलाम का हुक्म कलाम मजीद में है, 22वें पारे की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। इसमें दुरूद पाक का हुक्म सबके लिए है और इसमें सिर्फ सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, सलातो सलाम का हुक्म है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو انہیں مختلف خطابات سے نوازتا ہے، ان کی مختلف اداؤں کو بیان کرتا ہے۔ سراج منیر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے، واللیل اذا سجا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ ہے، والشمس وضحاہا آپ کے چہرہ انور کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کرام اس پر کافی لمبی چوڑی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات اس بات پر دال ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھتے ہیں، تو پھر بھی خدائے لا یزال اس کمبل کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چادر کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو نعت میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا اپنے غلاموں پر کرم فرمانا، آپ کے اور جو آپ اپنے غلاموں سے سلوک فرماتے تھے، آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ، آپ کی سیرت کے بے شمار واقعات اور بے شمار پہلو جو ہیں وہ ہم نعت میں لے آتے ہیں اور انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور وہ میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں۔ روح الامین کہنے لگے اے مرشدی حق کی قسم، آفاقہا گردیدہ میرے خدا ورزیدہ، بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں، لیکن تو چیزیں۔ جبریل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے سارا جہان دیکھا، میں نے آفاق کا چپا چپا دیکھا، میں نے بہت بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، کائنات میں جو سب سے زیادہ حسین ہے وہ بھی میری نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کی سب سے آپ کی سب سے اور ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہے، آپ کے کمالات کا ہے، آپ کے فضائل کا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آج ہمارے جو خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تھوڑا آج ان سے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا سنی جائے۔ جی قرب بھائی آج پھر انشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز کے اندر اچھا سا کلام آپ صاحب اور شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نعت میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہمارا فلان اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر سرکار دو عالم کا اللہ پاک کو بڑھا رہا ہے۔ تو میں اسی شان کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں کلام پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ
بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور اللہ بھی رکھے گا انہیں محبوب یقیناً، اللہ بھی رکھے گا انہیں محبوب یقیناً، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، کہ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، کہ سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ بڑا ہی خوبصورت کلام میں نے پڑھا، اور ایک شعر ان کی نظر جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان آپ کسی کو ثنا بیان کرتے ہیں، اس لب پہ فدا صبح بلاغت کے اجالے، اس لب پہ فدا صبح بلاغت کے اجالے، اس لب پہ تیری مدح و ستائش ہے سنا، اس لب پہ تیری مدح و ستائش ہے سنا ہے۔ آپ بھی اس شعر میں شامل ہیں، آپ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بڑی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار بلکہ یہ جو ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ ہم اس مصرے کو لے لیتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہم کیوں پڑھتے ہیں، سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم کرم کے طالب ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہے، ہمہ وقت ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم پر کرم ہو جائے۔ بے شک وہ تو شاعرانہ انداز میں شعر جو لکھا گیا ہے، شاعر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، لیکن ہم تو کہتے ہیں یہ جرم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ سنا ہے، اور وہ بڑا معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت آپ جو ہیں وہ حضور کی ثنا بیان کرتے تھے، اور بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب عمر آپ نے ایک دفعہ جب حضور کے وصال کے بعد جب آپ اشعار پڑھ رہے تھے تو آپ نے تیکھی نظروں سے دیکھا، تو آپ سے بہتر شخصیت تھی جب موجود ہوتی تھی، میں یہ اشعار پڑھا کرتا تھا اور وہ مجھے بڑا پیار دیا کرتے تھے۔ تو ساتھ ہی ایک اور صحابی انہوں نے اس چیز کی بتائی تھی کہ یہ واقعی درست فرما رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ضرور آپ پڑھا کریں۔ تو مطلب یہ جرم ہے تو یہ تو سارے اصحاب کرتے رہے ہیں، اور یہ جرم جو ہے یہ جرم نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے رہے اور بڑا پیار دیتے تھے حضرت حسان کو اس حوالے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے ممبر لگوایا، بالکل ایسے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں حکم دیا کہ حسان اس منبر پر آ جائے. بڑی سعادت کی بات ہے. ہم بھی جو نعت خوان ہیں جو پڑھتے ہیں نعت، یہ اس چیز کو محسوس کیا کریں کہ یہ کس درجے پہ ہیں اور ان کو کتنا بڑا اعزاز اور مقام حاصل ہوا ہے. اور بلکہ میں مسلم اور بخاری کی حدیث ہے اس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما. اور آپ اب خود اس کو بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مل جائے ایک ثنا کرنے والے کو تو اور کیا چاہیے. بس ہم تو وہ دعا لینے کے لیے نعت پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں. اور پھر وہ ان اشعار کی طرف بھی غور کریں جو حضرت حسان کے سبحان معروف شاعر ہیں. سبحان آج ہمارے جو شاعر ہیں، آج ہمارے نعت گو جو ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی شاعری اور اس کے قرب کا شائبہ تک نہیں ان کی شاعری میں پایا گیا. وہ احسن من کلم ترا اجمل من کلم تک. یہ بے شمار سیرت کے پہلو لے آتے ہیں، بہت سے تذکرے کہتے ہیں، اور پھر اس سے ہٹ کے ارد گرد سے اور بہت سی چیزیں شامل کر لیتے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس صحابی، اپنے جس غلام پہ نظر فرماتے ہیں اور جس کو یہ سعادت بخشتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر منبر پر تشریف فرما ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرے. پھر اس کا انداز کتنا پیارا ہے، اس کے لفظ جو ہیں وہ کتنے پیارے ہیں. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے بعد آپ یہ دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت حسان کے وہ اشعار فی البدیع تھے، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کے اشعار تھے وہ فی البدیع تھے. اسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجر پہ بڑے معروف ہیں کیونکہ وہ کلچر وہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا نا، شاعروں کا وہ دور تھا. بالکل ایسے ہی تو تعریف بھی شاعری میں کی جاتی، کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا تب بھی شاعری کا سہارا لیا جاتا. تو ہجر کہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاعر اچھا یہ طریقہ کار خود اللہ پاک کر رہا ہے کہ جب بھی کفار نے کچھ ایسی بات کی ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس کا جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اس سے واضح الفاظ میں وہ دوسری سورہ نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. تو وہی کام اگر کسی صحابی کو بھی میسر آ گیا ہو کہ کسی بیان کرنے والے کو جواباً جب حضور کی نعت سنائی گئی تو یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات. تو آج میرا خیال بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے اس حوالے سے ہوا ہے کہ نعت کیوں پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ جیسے بنیادی سوالات سے چلتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ سلسلہ وار یہ آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہماری جو ایک کاوش ہے کہ ہماری جو ایک ایفرٹ ہے یا ہمارا حصہ ضرور شامل ہو جائے گا کہ ہم نے نعت کے معیار کو یا نعت کو سمجھنے کے حوالے سے تھوڑا سا کوشش کم از کم ہم نے کوشش کی. اس کے ساتھ ہی اگر آج کا پروگرام ناظرین گرامی، آج محاسن نعت کا دوسرا پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا. آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے اور ان باتوں کو سمجھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا میں آپ سب نے بھی اپنا حصہ شامل کرنا ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ کسی بھی طرح اس کام میں شامل ہیں اور اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. میرا پیام ہے ہر قوم کو، ہر امت کو. میرا پیام ہے ہر قوم کو، ہر امت کو، میرے حضور کے در تک ضرور آ جائے. میرا پیام ہے ہر قوم کو، ہر امت کو، میرے حضور کے در تک ضرور آ جائے. دوار امر محمد ہیں اور کوئی نہیں. دوار امر محمد ہیں اور کوئی نہیں. بس اتنا
بس اتنا نوع بشر کو سمجھ میں آ جائے، بس اتنا نوع بشر کو سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین گرامی، آج اپنے میزبان مرزا حسن بلال کو اور سید فیضل حسن قاسمی اور ہمارے مہمان جناب خرم گلزار قادری صاحب کو آج کے محاذن نعت میں 94 HD نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں وسعت بخشی اور توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ حافظ۔